علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مولا جو ہے ہمارے سامنے جو بات رکھے اسی کو کنٹینیو کرتے پھر ہم اپنے عنوان پہ آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کہ آپ نے مقصد حیات جو ہے بتائی ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا تھا انسان کو پیدا کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو بس اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے، وہ ہماری عبادت کرے۔ ایک ہی کام ہے انسان کا کہ اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اللہ کی عبادت جو ہے جیسا مولا بتائے ابھی کہ عمل کرنا یہ عبادت نہیں ہے، اعمال جو ہے یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری، وہ احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ یہ اللہ والے عبادت کا طریقہ رکھے۔ یہ ایسا اگر ہم کسی کے سامنے پیش کریں عز و انکساری، یعنی اپنی انکساری پیش کرے کہ آپ کے بغیر میرا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اگر کرنا چاہے تو یہ کام کر سکتے، نہیں تو ہو نہیں سکتا۔ کسی کے سامنے اگر ہم اپنی انکساری پیش کریں، عز و انکساری، ذلت اور فقیر، یعنی اس کے سامنے فقیر بن گئے، نہیں بھائی آپ ہی کر سکتے، آپ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذلت اور فقیری، وہ احتیاطی، اپنی احتیاط اس کے سامنے رکھ دی پوری، نہیں اپنی ضرورت پوری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کے اب ہمارا کفیل و قدر وہ سامنے والا شخص ہی ہو گیا، ماسی والا ہی شخص، نہیں چاہے وہ انسان ہوں دو یا کوئی اور دوسری شے ہوں دو، نہیں کوئی دوسری شے رہن دو، پیسہ رہن دو، نہیں پیسہ ہی ہے تو میری ہر حاجت پوری ہو سکتی، نہ تو نہیں ہو سکتی، بولے تو غریب نہیں جی رہا دنیا میں، نہیں مالدار ہی جی رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ مالدار اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے لگژری لائف گزر رہا، نہیں اور جس کا مال کم ہے وہ بھی لگژری لائف گزار رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں گناہ صرف مالدار انسان ہی کرتا سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر جو ہے سوئی ایک ہے، ارے ان کو کیا ہے بھائی، پیسہ فل عیش کر رہے ہیں نہیں، وہاں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں، غیر عورت کام کر رہے ہیں، نہیں ہم یار ذہنوں میں یہ بیٹھ رہا، نہیں مگر انسان جو ہے نا گناہ جو ہے سو اپنی حیثیت کے مطابق کرتا۔ ہر انسان کو گناہ سے بچنا ہے، مالدار کو بھی بچنا ہے، اوسط درجے کو بھی بچنا ہے انسان کو، اور بالکل جو غریب انسان ہے اس کو بھی بچنا ہے۔ ہر انسان کو گناہ سے بچنا ہے، ہر انسان کو۔ ہماری ذہنوں میں آ گئی کہ انہوں جو ہے سو جب سے مال پکڑے تو جو دین کچھ بھول گئے نہیں، یعنی دین کو چھوڑ ہی ڈالے، یعنی خواہشات نفس میں پڑے ہوئے، نہیں ویسا نہیں ہے۔ ہم جو بار بار بولتے ہیں کہ دنیا کی محبت نکالو، دنیا کا پیچھا چھوڑو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا مت کماؤ، جا کے جو ہے سب چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، جنگل میں بیٹھ جاؤ، وہ نہیں ہے مقصد۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے، بھائی ذہنوں میں آتی، کچے دماغوں میں آتی، ارے بھائی دنیا سے ایسا تو اڑا رہے، پھر کیسا ہوتا دنیا نے تو کیسا نہیں، خرچہ کیسا چلیں گا، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، نہیں بچوں کو پڑھائیں گے کیا، شادی کریں گے کیا، بچیاں ہوتے ان کو دیکھنا، بچوں کا سب ہر چیز دیکھنا ہے نا،
کہاں سے؟ اللہ چھپر پاڑ کے دیتا ہے کیا؟ نہیں. کیسے بات کریں؟ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. یعنی ہمیشہ ہمارا ایک کلام ہے، ہمارا کیا کلام ہے؟ ابھی بھی بول رہے ہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دینا، نہیں، دنیا چھوڑنا نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے یعنی دنیا میں ہم کو رہنا ہے، ہمارے اندر دنیا نہیں آنا ہے. تیج فرق ہے. ہم کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے اندر نہیں رہنا. اگر ہم دنیا میں کے اندر رہیں گے نا تو جس طرح سمندر میں جب جہاز کشتی چلتی نا، ہماری مثال دنیا کی اور ہماری کیسی ہے مثال معلوم. سمندر میں پانی پہ جہاز چلتا، پانی پہ جب جہاز چلتا تو سفر طے کرتا ہوں، بہترین سفر طے کرتا ہوں. پانی جہاز کے باہر ہے، نہیں، اگر وہی پانی اگر جہاز کے اندر آ گیا تو فنا ہو جاتا ہوں. دنیا کی مثال یہی ہے. دنیا میں ہم کو چلنا ہے، دنیا میں جس حالت میں اللہ رکھا اس حالت میں چلنا ہے، اپنا سفر طے کرنا ہے، نہیں طے کرتے رہنا ہے. لیکن وہ دنیا کو اپنے اندر آنے نہیں دینا، اتنا ہی فرق ہے. دنیا اگر اپنے اندر آ گئی تو وہ جہاز کا کیا حشر ہوتا؟ پورے جہاز بھی ڈوب جاتا، اس کے ساتھ جتنے لوگ رہتے نا پورے کے پورے فنا ہو جاتے. وہی مثال ہے دنیا کی. اور دین اور دنیا کا فرق ہم بار بار دیکھتے کہ دین اور دنیا میں صرف ایک ہی فرق ہے. وہ کیا ہے؟ نامرضیات الہیہ دنیا ہے، مرضیات الہیہ دین ہے. جو بھی کام ہمارا اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے وہ دین ہو جاتا. کوئی بھی کام ہم دو نہیں، اگر وہی کام اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو وہ دنیا ہو جاتا. دنیا دین میں کچھ فرق ہے. دنیا بولے تو نمازاں چھوڑ دینا، صرف کاروبار کر دینا، خالی جسو بیوی بچوں میں رہنا، بس یہ کام بولے تو یہ دنیا نہیں ہے. نہیں تو کہ اللہ والوں کے بیوی بچے نہیں تھے، نہیں، اہل بیت کا گھرانہ تھا بول کے تو آج یہاں تک جو ہے ہمارا یہی مل رہا ہے اہل بیت کے در سے. اگر اہل بیت اگر یہ دنیا شادی بیاہ چھوڑ دیتے، یہ یعنی یہ ظاہری کام چھوڑ دیتے تو آج ہمارا تک یہ علم کیسا پہنچتا تھا؟ اہل بیت کا صدقہ ہی ہے نا، جو ہمارے ساتھ اہل بیت ہے، جو ہم ان کا صدقہ جو ہے سو یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں سب کو، نہیں، وہی اہل بیت کے صدقہ ہے. آپ شادی کرے، بیاہ کرے، کاروبار کرے، ہر چیز کرے، چھوڑ دیے کیا؟ کوئی سے بھی ثبوت نہیں ہے دنیا چھوڑنے کا. بھائی دنیا کمانا ہے، جتنا ہو سکتے کمانا ہے دنیا، لیکن دنیا کو اپنے اندر آنے نہ دینا، وہ ہمارے ذہن میں رہنا. دنیا سے بے رغبت ہونے کا مقصد یہ ہے. وہ اعلیٰ درجہ ہے. وہ اگر ہم کو وہ مقام تک اگر پہنچ گئے، اب دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو جانا ہے اپنے کو، وہ مقام حاصل کرنا پڑتا. وہ مقام حاصل نہیں کر کے میں سب چھوڑ کے اللہ کی تلاش میں جنگل میں نکل جاؤں تو الٹا بھٹک جاتے، الٹا نہیں، گناہوں میں پڑ جاتے. کھانا نہیں ملا تو کیا بولتے حرام حلال کی تمیز ختم ہو آتی، جو ملا کھا لینا پڑتا. یعنی دین سے پورے کو نکل جاتے. نہیں، پہلے علم دین حاصل کرنا، وہ مقام مرتبہ اگر ملا تو وہ بھی مرتبہ ہے، وہ اپنا اپنے جگہ، وہ اللہ والوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا یعنی عمل ہے. وہ ہم کو ادھر جانا نہیں ہے، ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے یعنی دین بھی سمجھنا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہاں پر یعبدون کے جو تفسیر کیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی یہاں پر یعبدون یعنی عبادت کے معنی یعرفون کے لیے آپ اپنی تفسیر میں یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان عبادت ہے. عبادت یعنی ہر آن اللہ کی پہچان میں لگے ہوئے رہنا، ہر آن وہ عبادت ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کہ آپ جو ہے سو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعبدون کے معنی یعرفون کے لیے آپ کہ اللہ کی پہچان کرنا عبادت ہے، اللہ کو جاننا عبادت ہے. عبادت وہ ہے اصل میں. اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الی ان اعرف نفسہ فاحببت یعنی وخلقنا الخلق. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الی ان اعرف نفسہ فخلقنا الخلق. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو یعنی اپنے آپ سے محبت ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ یعنی مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ، اس کو اپنے یعنی اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو مخلوق کو پیدا کیا. مقصد یہی ہے انسان کو پیدا کرنے کا، نہیں، مقصد یہی ہے مخلوق کو پیدا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ سے مراد خزانہ
چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا، خزانہ چھپا ہوا رہتا اس کو تلاش کرنا پڑتا، ایسا مل جاتا خزانہ یہاں وہاں نہیں رکھتا اس کو، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، ڈھونڈنا پڑتا، نہیں سلوک طے کرنا پڑتا۔ خزانہ کہیں معلوم ہے وہ تو کیا میپ بناتے، میپ بنا کے اس کو تلاش کرتے، اس کے پیچھے بولتے مل جاتا۔ خزانہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا ہوا خزانہ فرما رہا اللہ تعالیٰ، تو اس کو ڈھونڈنا ہے ہمارے کو، کیسا ڈھونڈنا، پہچان ہونا اس کی، تو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو جیسے پائیں گے، نہیں تو اللہ عرش پہ سمجھتے، نہیں اللہ عرش پہ سمجھ رہے ہم کیا ہے وہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں ہو، ہم جہاں ہیں وہاں اللہ ساتھ ہے ہمارے، ڈھونڈتے کہاں اللہ کو، نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا میں بندے کے ساتھ ہوں، وہ جہاں کہیں جس حالت میں ہے نا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمیشہ ہر آن، اور ہمارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، ہر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نظر ہمارے اوپر سے نہیں ہٹی، ایسی پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ، اگر ہٹی تو ہم لیٹ جاتے، ایسی پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ۔ تو کیسا معلوم کرنا ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے بول کے، کیسا معلوم کرنا، اللہ کو پانا ہی ہدایت ہے، اللہ کو اپنے ساتھ پانا ایمان ہے، اور ہدایت بھی وہی ہے، نہیں افضل ایمان کیا ہے، تو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، یہ حدیث ہے، یعنی تو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں ہے، یہ افضل ایمان فرمایا، نہیں یہ افضل ایمان ہے، یہ تو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ ہے، موجود ہے اللہ ہمارے ساتھ، لیکن دکھ رہا نہیں اللہ تعالیٰ، نہیں وہ دیکھیں گے تو کیا رہیں گا، ہدایت یافتہ ہوں گے، نہیں دیکھیں گے تو اندھے رہیں گے۔ اللہ آنکھ دیا مگر دیکھ رہے نہیں، اللہ کان دیا مگر سنا نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، ہم انسان کو آنکھ دیے لیکن وہ دیکھتا نہیں، ہم اس کو کان دیے لیکن وہ سنتا نہیں، کیا نہیں دیکھنا، نہیں دیکھ رہے ہم، انسان ہر کوئی دیکھ رہا نا، انسان نہیں دیکھ رہا، سب دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا دیکھنا، کیا دیکھنا، جو دیکھنا وہی نہیں دیکھ رہے ہم، جو دیکھنا ہے ہم کو، جو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں دنیا میں بھیجا وہی نہیں دیکھ رہے ہم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اب ہم جو نور سے مراد، نور کے کئی معنی آتے، نور کے کئی معنی آتے، تو اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، تو ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں نا اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، ہماری یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، ہماری یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، کئی لوگ کو آنکھ ہے لیکن اس میں بصیرت نہیں رہتی، اس میں آنکھ نمود کی رہتی، بہترین آنکھ رہتے، دیکھنے میں آنکھ اچھے رہتے، لیکن اس میں بصیرت نہیں رہتی، وہ نشانی ہے ہم کو سمجھنے کی، کون دکھا رہا ہم کو، کیا دیکھنا، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، تو ہم کو نور دکھا رہا، تب ہماری نظر جہاں جا کے ٹھہری، کہاں ٹھہری، ہم کو جو دکھا رہا نا، نور دکھا رہا اللہ کا، اللہ کا نور ہم کو دکھا رہا۔ اب جو بھی زمین اور آسمان میں دیکھ رہے ہیں اللہ ہی کا نور ہے، کیا دیکھ رہے ہیں ہم، کیا دیکھ رہے ہیں ہم، نور دیکھ رہے، کس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر جہاں ٹھہری کیا ہے وہاں پہ، مگر ہمارے کو کیا دکھ رہا، اللہ نہیں دکھ رہا وہاں پہ، ہمارے کو اللہ دکھتا کیا، اللہ عرش پہ رہتا، ایسا کیسا دکھ جاتا اللہ، نہیں اللہ جب ساتھ ہے تو دیکھنا نا، پھر بات سمجھنے کی بات آ رہی، بعد میں سمجھ میں آتی بات، وہ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن ہے کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، تو نور دکھاتا ہے، نور دکھاتا ہے سب کو، نور دکھاتا ہے سب کو، تو دکھانے والا اللہ ہے، پھر دکھ رہا کیا ہمارے کو، ہم دیکھ رہے ہیں کیا، جب سب زمین اور آسمان میں اللہ ہی کا نور ہے، سب اللہ ہی کا نور ہے، تو ہر جگہ اللہ کا جلوہ دکھنا نا، نہیں اللہ ہی کا جلوہ ہے، دکھانے والا بھی اللہ ہی ہے، تو اللہ سے اللہ کو دیکھنے کا مطلب وہی ہے، فنا فی اللہ ہے تو ایک مولا دکھتا، جب تک کہ مولا نہیں دکھتا، اپنے آپ کو فنا کرنا، میں نہیں تو بولنا پڑتا، میں نہیں تو، جہاں دیکھیں مولا کو دیکھنا، نہیں اب ہم جہاں دیکھ رہے ہیں، اب ہماری نظر کیا ہے، ہماری نظر جہاں جا کے رک رہی، دیوار پہ رک رہی تو دیوار دیکھ رہے ہیں، نہیں ہماری نظر آ کے جو ہم اگر آپ پہ رک رہی تو آپ کو دیکھ رہا ہوں میں، نہیں ہماری نظر جا کے آسمان پہ دکھ رہی تو ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی مخلوق ہی ہے آسمان بھی، ہماری نظر جا کے مخلوق پہ ٹک رہی، نہیں
لیکن یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں جو آتے نا، اللہ والوں کا علم جو سیکھتے، ایمان کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم جو سیکھتے نا، وہ ہر شے میں مولا کو دیکھتے، ہر شے میں جہاں نظر جا کے ٹکتی وہاں مولا نظر آتا، وہاں پہ نہیں، وہاں مولا نظر آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ ابھی جو آیت ہوئی کہ میں بندے کے ساتھ ہوں، نہیں، میں بندے کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں بندے کے ساتھ ہوں، وہ جہاں کہیں ہے، پھر دکھتا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہم دیکھ کیوں نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے، کلمہ اب جو ہم یہاں پر بیٹھ کے جو ہمارا باب الخیات کا جو ہمارا یعنی جو تسلسل چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مولا کو دیکھنے کا ہی دن چل رہا ہمارا، ابھی نہیں معلوم ہوتا ہمارے کو مولا، جب علم جب یعنی انتہائی پہ پہنچیں گا ہمارا باب الخیات، جب معلوم ہوا مولا ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے، ساتھ رہ کے پرورش کر رہا مولا ہمارے، بالکل ساتھ ہے ہمارے، جدا ہی نہیں ہے مولا، ایسا اتنا قریب ہمارے اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ کلمہ طیبہ کو سمجھتے ہوئے ہمارے تسلسل کو کنٹینیو رکھیں گے کہ آخر کلمہ طیبہ ہے کیا، آخر یہی ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا بتاتا ہمارے کو؟ مولا کو ہمارے ساتھ بتاتا، مولا کو ہمارے ساتھ بتاتا، لا معبود الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب سے پہلا درجہ رہے گا ہمارا، لا معبود الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اللہ کو جانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے نا، تو یہ مقام پہ آ کے جب گواہی دیں گے لا معبود الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی میرا معبود نہیں، اور اگر آگے بڑھیں گے تو ہمارا مرتبہ کیا رہے گا؟ پھر وہاں سے لا مقصود الا اللہ کی طرف آئیں گے، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی تمام کی تمام جتنی بھی قدرتیں ہیں میرے اندر، میرے انفس میں، میرے باہر جتنے بھی قدرتیں دکھ رہے ہیں، تمام کی تمام قدرت مولا کی ہے بولیں گے۔ جب پہلے مقام پہ آئیں گے تو اللہ کی ملکیت جانیں گے، اللہ مالک ہے جانیں گے، اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے جب دیکھ لیں گے، تو جب گواہی دیں گے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ معبود وہی ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، مالک ہی معبود ہوتا ہے، کیونکہ معبود سے ہم عبادت کرتے ہیں، مانگتے ہیں اس سے، نہیں، جو مانگے وہ دینے کی اس کے اندر صلاحیت رہنا، نہیں، وہ دیتا ہے بلکہ یقین آنا ہمارے اندر، مانگ کے وہ لے کے ایمان میں زیادتی کر کے گواہی دینا لا معبود الا اللہ بول کے، نہیں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جب عاجز ثابت کر کے آگے بڑھیں گے، پھر ہم گواہی دیں گے لا مقصود الا اللہ، نہیں، یعنی اپنے آپ کو نہیں عاجز سمجھیں گے ہم، عاجز یعنی عاجز سمجھنا، ابھی جب مولا بولے اپنے آپ کو ہم عاجز نہیں سمجھ رہے، علم نہیں آیا وہ علم آنے کے بعد میں ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھیں گے، جب یقین آئے گا کہ میں عاجز ہوں، میں مجبور ہوں، اللہ ہی مختار ہے، نہیں، اللہ ہی ہر کام کرنے والا ہے، تو جب گواہی دیں گے آگے لا مقصود الا اللہ، پھر اس کے آگے جب ہم بڑھیں گے کہ اللہ کی صفات پر جب نظر ڈالیں گے، اپنی صفات پر نظر ڈالیں گے، جب اپنی صفات میں نقص دیکھیں گے، زوال دیکھیں گے، اللہ کی صفات میں یعنی کمال دیکھیں گے اللہ کا، یعنی اپنی ناقص صفات میں اللہ کا کمال دیکھیں گے، جب تعریف کریں گے اللہ میری صفات جو ہے وہ ناقص ہے، یہ میرے جو جتنے بھی ناقص صفات ہیں نا، یہ تمام کا تمام صفات کے یعنی حقدار تو ہے، تو ہی، تیرا ہی کمال ہے جو میں زندہ ہوں، تیرا ہی کمال ہے جو میرے اندر علم ہے، یہ تیرا ہی کمال ہے جو میرے اندر ارادات ہے ذرا بار بار، تیرا ہی کمال ہے کہ میرے اندر جو کلام ہے، میرے زبان سے جو کلام نکل رہا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ مولا تیرا کلام ہے، یہ یعنی مولا میں جو سن رہا ہوں یہ میری صلاحیت نہیں، تیری صلاحیت ہے، مولا میں جو دیکھ رہا ہوں نا یہ میرا دیکھنا پن نہیں ہے، یہ میں تو اندھا ہوں، تمام کے تمام صفتوں کو اللہ کے حوالے کریں گے، جب یہ بات کا یقین آئے گا تب تو گواہی دیں گے کہ لا موجود الا اللہ بول کے گواہی دیں گے، یعنی موجود تو اللہ ہی ہے، نہیں، اللہ ہی موجود ہے، میں کہاں ہوں پھر؟ جب یہ تمام کے تمام صفات جب اللہ تعالیٰ لے لیں گا اس کے بعد میں کہاں ہوں پھر؟ میں تو ہوں نا، میں نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرما رہا اللہ تعالیٰ، نہیں، کہ اے انسان تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ تو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، تیرے کوئی ذکر ہی نہیں تھا، انسان کو فرما رہا تھا، نہیں، کیا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھ کو ایک یعنی اچھلتے ہوئے پانی کے خطرے سے پیدا کیا، ہم نے تجھ کو، تیری یہی حقیقت ہے، اور جب ہم پیدا کرنے سے پہلے تیری حقیقت کیا تھی؟ تو ایک قابل ذکر بھی نہ تھا تیرا، انسان کو فرما رہا اللہ تعالیٰ، نہیں، ہمارا ذکر ہی نہیں تھا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر ہمارا تذکرہ بھی نہیں رہے گا، نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا ذکر رہیں گا بھی نہیں، ہم نہیں تھے نہیں ہو جائیں گے، نہیں تھے نہیں ہو جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا جب علم آئے گا نا، نہیں تھے نہیں ہو جائیں گے مطلب کیا غائب ہو جائیں گے، نہیں تھے نہیں ہو جائیں گے تو پھر عذاب ثواب کس میں ملے گا پھر؟ نہیں، اب ہم نہیں تھے، اس میں بھی ایک علم ہے، اگر ہم نہیں تھے
پھر نہیں ہو جائیں گے بولے تو اس میں بھی یعنی 2 مرتبہ اس میں ٹوٹلی ہم اپنے آپ کا انکار نہیں کر سکتے کفر ہوتا. ہم ٹوٹلی ہم اپنا آپ کا انکار نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے آپ کا انکار کریں گے تو اللہ کی خالقیت کا انکار ہو جاتا. ہم بھی ہے، ہم ہے کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں وہ بھی معلوم کرنا ہے. نہیں، ہم عدم ہیں، ہم عدم ہیں. عدم کی 2 قسمیں ہیں. نہیں، عدم کی 2 قسمیں، 2 قسموں میں سے ایک قسم ہم ہیں. وہ انشاءاللہ بعد میں سمجھ میں آتی. اگر وہ پہلی قسم لیں گے تو کفر آتا. اگر ٹوٹلی ہم اپنے آپ کو نہیں بولیں گے، ٹوٹلی ہم اپنے آپ کو انکار کر دیں گے، میں نہیں تو بولیں گے. جیسا میں نہیں تو سے مراد کیا ہے، ہم یعنی ہم اپنے آپ کو فنا کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے مقام پہ آنا. فنا مطلب ٹوٹلی فنا. اگر ہم ٹوٹلی اپنے آپ کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی اللہ پیدا کرانا خالقیت کا انکار ہوتا. خالقیت کا انکار ہوتا. کلمہ طیبہ جو ہے نا بہت باریک چیز ہے، یہ بہت باریک چیز ہے. ہم روح میں بولتے ہم کہ اپنے یعنی میں نہیں تو بتو، میں نہیں میرے نہیں پن میں یعنی تیری یعنی تو ظاہر ہے، ویسا ہے. میں نہیں تو سے مراد یعنی مجھ سے صرف مجھ سے نہیں، ہر شے سے تو ظاہر ہے، ہر شے سے مولا ظاہر ہے. نہیں، ہر شے سے مولا ظاہر ہے. ہم ظاہر نہیں ہیں، ہم اب ظاہر ہے. فی الوقت وقتیہ ظاہر ہے. کچھ دن کے بعد ہم غائب ہو جائیں گے. نہیں، غیب ہوا یا غیب سے لگ گئے سارے عیب، غیب ہو گیا، غیب میں اڑ گئے سارے عیب. نہیں، ہم غیب سے آئے، عیب لگ گیا ہمارے اوپر. نہیں، پیدا وقت اچھی آنکھ تھی، اب ہے ویسی آنکھ، اینک لگانا پڑ رہا اس بات سے. نہیں، سماعت پیدا وقت کیسی تھی، آہستہ آہستہ سماعت کم ہوتی، ہڈیاں درد ہو رہی، جوڑا درد ہو رہے، کتنے عیب لگے ہمارے اندر. نہیں، پھر ہم مر جاتے. سب سے بڑا ہے وہی ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں پھر مر جا رہے ہیں. چلو پیدا ہو کے قیامت کریں گے تو چلو بھائی اچھی بات ہے، مر بھی جا رہے ہیں ہم ساتھ میں. تو غیب ہوا یا غیب سے، ہم غیب تھے، غیب سے آ گئے. نہیں، ہمارے اوپر کئی عیب لگ گئے. کتنے کلو، اب یہ تو خیر جسمانی ہے بھائی. دوسرے ارے انہوں کیا تھے بھائی پہلے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے. کئی لوگ زبردستی کے عیب بھی لگاتے، ہم بھی لگاتے کسی اوپر عیب. نہیں، کئی عیب ہے انسان کے اندر. انسان ہے چاہے شروع سے آخر تک عیب ہی چاہے انہیں. غیب آیا یعنی غیب آیا، غیب سے لگ گئے سارے عیب. پھر غیب کیا کریں گا، غیب میں چلے گا، اڑ گئے سارے عیب. ارے اچھے تھے بھائی، میرے بات بولتے تھے وہ بیچارہ کیسا بھی تھا گا بھائی، اچھا تھا، دل کا اچھا تھا بولتے. نہیں، تعریف کرتے میرے بات میں. نہیں، اڑ گئے سارے عیب، غائب ہو گئے ہم. وہی فرما رہا اللہ تعالیٰ. تو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. کلمہ طیبہ کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم دین کو سمجھنا ہے، اللہ کو ہمارے ساتھ پانا ہے. تو کلمہ طیبہ کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے. کلمہ طیبہ کے اور بھی 4 نام دیکھیں ہم کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، اور ایک دعوتی کلمہ ہے، اور ایک نورانی کلمہ ہے، اور ایک ازلی کلمہ ہے. تو کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم دیکھیں گزشتہ محفل میں. کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ کیوں کہا جاتا وہ بھی دیکھیں ہم گزشتہ محفل میں. اور کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا وہ انشاءاللہ دیکھ کے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے. ہم کو دین بہت سمجھنا ہے ابھی آگے، صرف اتنے پہ ختم نہیں ہے. زندگی پوری لگا دینا ہم سمجھنے کے لیے. نہیں، مقصد جو اللہ تعالیٰ کا ہم کو پیدا کرنے کا ہے، اگر وہ مقصد ہم ہماری حیات میں پورا کر دیے تو الحمدللہ. اگر نہیں کرے اللہ اگر موت دیا، ہمارے مقدر کی موت ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم نکل گئے، ہم علم دین حق کو پانے کی راہ میں نکلے ہوئے. ہم موت کا اختیار ہمارے اندر نہیں ہے. نہیں، موت دے دیا اللہ تعالیٰ، کم از کم شہید کا تو مرتبہ ملے گا. ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے شہید کا مرتبہ لے سکتے نہیں، جنگ کے میدان میں جا کے ہم لڑ سکتے نہیں. میدان کو دیکھے تو ہیبت ہوتی ہے ہمارے کو، کیسا لڑے تھے کہ بول کے. نہیں، اتنے ہم کمزور انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے جہاد میں لگایا کہ یہ جہاد اکبر ہے. یہ جہاد اکبر ہے. وہ جو میدان جنگ میں جو تلواروں سے جہاد ہوتا نا وہ جہاد اصغر ہے، وہ چھوٹا جہاد ہے وہ. لیکن یہاں پر جو ہم بیٹھ کے اپنے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح جو کرتے ہیں نا، یہاں پہ ایمان سمجھتے ہیں نا، تو وہ یعنی کیا ہے، وہ یہ جو سو جہاد اکبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جہاد ہمارے قلوب کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ جہاد اکبر میں لگایا ہمارا. نہیں، یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، الٹا مستی کیفیت میں اضافہ ہوتا رہتا. یعنی زندگی یعنی گزارنے میں اور مزہ آتا رہتا اس میں. نہیں، مولا کی نشانیاں دیکھتے رہنا. جو مولا کو دیکھا، مولا کا علم حاصل کرا، وہ مولا کو دیکھتا. نہیں، جو نورانی کلمات سے مراد کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ
کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جس کسی کے پاس آتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ نور علی نور کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو یعنی نورانی کلمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، لانے والے بھی نور ہے، اور جس کسی کے پاس آتا نا یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، تو نور سے بنا ہوا۔ ابھی ہم نے دیکھا لو یعنی کیا دیکھے ابھی ہم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، یعنی نور تو ہے ہی۔ اب ہم جو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بولے تو اختلافات شروع آتے ہیں، نور کیسا ہو یار، جبکہ اللہ یعنی ہر چیز اللہ ہی کے نور سے، ہر چیز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کے نور سے؟ ہم بھی اللہ ہی کے نور سے، ہر شے اللہ ہی کے نور سے، ہر شے اللہ ہی کے نور سے، کوئی شے اللہ کے نور سے جدا نہیں ہے، نہیں غیر ضروری کی ہے اختلافات لا کے جو سو دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نور بشر لے کے خالی اس میں ہم بھی، ہمارے جو اہل سنت الجماعت ہے نا، اسی میں مزہ آ رہا لوگوں کو، انہیں بشر ہو رہا ہم نور بولنا، انہیں غیب کا علم نہیں ہے ہو رہا ہم غیب کا علم ہے بولنا، اس میں لگے ہوئے، ہمارا اس میں جانا نہیں ہے، ہمارا بات آئی بول دیے پھر اپنے رستے پہ آنا ہے ہمارا، نہیں تو اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، لانے والے بھی نور ہے، اور یہ جس کسی کے پاس آتا ہے نا اس کو کیا کرتا ہے؟ نور علی نور کر دیتا ہے انہیں، نور علی نور کیا کرتا ہوں انہیں؟ اب جہاں بھی نظر آتا اللہ کے نور کو دیکھتا ہوں، جہاں جو یہ کلمے کو سمجھ آتا نا، جہاں پر نظر ڈالتا وہاں پہ اللہ کے نور کو دیکھتا، اللہ ہی کو دیکھتا، نہیں اللہ ہی کو دیکھتا، اللہ کے نور کو دیکھتا جب بھی نظر ڈالتا۔ جو یہ علم حاصل نہیں کرتا نا، وہ جہاں نظر ڈالتا دنیا دیکھتا، وہ جہاں نظر ڈالتا نا دنیا دیکھتا۔ اب دیکھو ہمارے اندر کیفیت، اگر ہمارے اندر دل میں یہ ہے کہ میں جیسے ٹارگیٹ بنانا ہے میرے کو، اتنی پراپرٹی بنانا ہے میرے کو، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ دکان ڈالنا ہے، اس کے بعد یہ کاروبار کرنا ہے، اس کے بعد ایسا ڈیولپمنٹ لانا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ہمارا یعنی ہمارا پورا کا پورا دماغ اور ذہن دل دماغ پورا اگر دنیا میں لگا ہوا ہے، ہمارا پلاننگ میں، نہیں دنیا میں اگر پلاننگ میں لگا ہوا ہے تو سمجھ ہم کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے، ہم ہمیشہ ہر جگہ دنیا دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم مولا کے نور کو سمجھ گئے، کلمہ طیبہ کو سمجھ گئے، تو ہم ہر لمحہ کیا کریں گے؟ مولا کو پانے کی فکر کریں گے، مولا ایسا ہے، مولا ایسا ہے، مولا ایسا ہے، ہر وقت ہمارے اندر وہی کیفیت رہنا، مولا کو آج میں اتنا جانا، کل اور اسے زیادہ جانوں گا، اسے اور زیادہ جانوں گا۔ دنیا دیکھو، دنیا کو دھکا بھی نہ لگتا، آزما کے دیکھنا ہے چیز کو۔ یہ اللہ کیا ہے؟ آزمانے کی چیز ہے، ہم اللہ میاں کو آزما رہے نہیں، اللہ میاں کو آزما رہے نہیں، اللہ ہم کو آزما رہا۔ ہوشیار بندے کیا کرتے معلوم؟ اللہ کو آزما لیتے، اللہ کو آزمانا ہم نہیں، اللہ تو میری حاجت پوری کرتا، دیکھنا چاہو جب کیسا حاجت پوری کرتا، آزما بیٹھنا، ایمان ہے نا ویسا، نہیں صبر بھی کرنا، کیا ہے وہ؟ نہیں صبر اور نماز سے مدد مانگنا ہے اللہ سے، نہیں ہم کیا کرتے؟ نماز پڑھتے صبر نہیں رکھتے اپنے اندر، نہیں ارے میں اتنی نمازاں پڑھو میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما دیا نماز کے ساتھ صبر بھی لینا، صبر نہیں تو نہیں ہوتا، صبر ہونا ضروری ہے، صبر بھی ہونا، صبر کے بغیر کام نہیں ہوتا، نہیں ان اللہ مع الصابرین، کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سے نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، صرف نماز پڑھ کے مدد مانگ رہے، صبر بھی کرنا پڑتا اللہ سے۔ تو اللہ کو آزمانا ہے ہمارے، اللہ کو آزما کے اپنے یعنی دیکھنا کہ مولا جب تمہیں وہ ہر جگہ نظر آ رہا، میں تیرے کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ دنیا کے یعنی بخیروں سے محفوظ رکھ، دعا مانگتے رہنا ہمیشہ، ہم یہ دعا نہیں مانگتے ہم ہمیشہ، اے اللہ میں دنیا کے بخیروں سے، دنیا کے پریشانیوں سے محفوظ رکھ، میرے کو تیری راہ آسان فرما، تو اللہ خوش ہوتا، ارے میری راہ مانگ رہا ہے، اللہ وہ راہ میں آسانیاں دیتا۔ ہم کیا کریں معلوم؟ ارے اللہ تو ملتا ہے، نمازاں تو پڑھنے جب تھوڑی دنیا مانگیں گے بولے دنیا مانگتے، اب اللہ دنیا دیتے رہتا ہے، مقدر کی دیتا، مقدر میں وہ مانگنا لکھا رہتا، وہ مانگتے وہ دیتا اللہ تعالیٰ، وہ ایسی یعنی وہ سائیکلنگ ہے وہ چلتے رہتی، وہ ایسا ہے، وہ یعنی دنیا اپنی جگہ ہے، وہ اس کو اپن مانگو نہ کو مانگو وہ آتے رہتی، یوز کرتے رہنا، اس میں پڑھنا نہیں ہمارا وہ، لیکن ہمارا جو مقصد ہے ہم اس میں لگے ہوئے رہنا، اللہ کو جانتے رہنا، اللہ کو پہچانتے رہنا، تو اسی وجہ سے ہم کلمہ طیبہ کو جان رہے ہیں۔ اور ایک بات، کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ بولنے کی اور ایک بھی وجہ ہے، کیا ہے وہ وجہ؟ کہ کلمہ طیبہ میں یعنی عربی قاعدے کے مطابق یعنی کسی بھی یعنی حرف پر نقطہ نہیں ہوتا نا، اس کو نورانی حرف بولتے، اس کو نورانی حرف بولتے،
تو کلمہ طیبہ میں جتنے بھی یعنی کیا ہے حروف ہے تمام کے تمام کیا ہے یعنی نقطہ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی نقطہ نہیں ہے. پورا کلمہ طیبہ ہم دیکھیں گے تو اس کو یعنی نورانی کلمہ بولے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں جتنے بھی حروف ہے بے نقطہ ہے، پورے نقطہ نہیں ہے. ہم غور و فکر کر کے دیکھنا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمام کے تمام جتنے بھی حروف ہے نا تمام کے تمام کیا ہے یعنی نورانی حروف ہے، یہ نقطہ نہیں ہے. نقطہ نہیں ہے مراد اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ چھین نہیں رکھنا، نقطہ تک اڑا دیا وہاں سے اللہ تعالیٰ. نہیں تو اپنے پاس کیسے اپنے پاس نقطہ چھین کرنے والے نہیں. اب کلمہ طیبہ چیخ کے بول رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ہم بولے بشر ہیں. ہم بشریت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم بشریت کا انکار نہیں کرنا ہے، نور ہی بشر ہے ہمارے واسطے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور بولو نہ بشر بولو، رسول بولو خصاصت رسول ہے. جب محمد رسول اللہ کی بات آ رہی تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ یعنی بتا رہا دیکھ میں نور ہوں، میرے نبی بھی نور ہے. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، نورانی حروف ہے. محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، نورانی حروف ہے. نہیں اگر کچھ نہ کچھ عیب رہتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات میں تو کچھ نہ کچھ نقطہ لگاتا تھا اللہ تعالیٰ. لیکن اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کا ایسا نام لگا کے اس میں سے بھی نقطہ اڑا دیا. اب انہیں نقطہ لگانے کو جا رہا بشر ہے بول کے نہیں ہے نہیں ہے فرق. تو نقطہ اللہ نکالا، ہم نقطہ لگانے جا رہے ہیں. اب کون حق پہ کون جیسے نہ حق ہے ہم خود اس کے اوپر غور و فکر کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے بشر ہے، ہم خود اپنے طرف سے سمجھنا. اب جو سنا یہ بات تو ایمان لا لینا، توبہ کرنا. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پہ ایمان لانا، نورانیت پہ نہ تو بھی خسارے میں رہیں گا ہمیں. تو کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ بولنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یعنی اس کے تمام حروف کیا ہے نورانی ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ایک وجہ کیا ہے اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، لانے والے بھی نور ہے. اور یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے نا اس کو نور نہ لانون کر دیتا ہے، اسی لیے بھی اس کو نورانی کلمہ کہا جاتا ہے. اور اس کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ازل سے یعنی اس کلمہ طیبہ کو ازلی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کلمہ طیبہ کو دعوتی کلمہ ہو گیا ہمارا پہلے دعوتی کلمہ کا یعنی ہم کلمہ طیبہ سمجھے، دعوتی کلمہ سمجھے، آج نورانی کلمہ بھی سمجھے کیوں کہا جاتا. اب کلمہ طیبہ کو ازلی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ازل سے ہے، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گا، اسی لیے اس کو ازلی کلمہ کہتے ہیں. ازل سے مراد یعنی جس کی شروعات کا پتہ نہیں، یعنی ابتدا نہیں معلوم، جس کی ابتدا نہیں معلوم یہ کب سے ہے کلمہ طیبہ، اور اس کی انتہا نہیں معلوم کہ یہ کب تک رہیں گا. اسی لیے یہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا، آخر بھی نہیں، ہمیشہ. اس لیے اس کو ازلی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. تو آج ہم یہاں تک رکھیں گے، آج وقت بھی زیادہ ہوگا. تو آج ہم کیا سمجھے کہ کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور ازلی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اب آنے والے پروگرام میں ہم کیا کریں گے انشاءاللہ کہ کلمہ طیبہ میں کتنے لفظ ہے، کتنے حروف ہے، وہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو یہ سمجھنے کے بعد میں ہم کو آگے اعتبارات الہ پہ آنا ہے. ہماری تعلیمات جو ہے اعتبارات الہ سے شروع کی کہ اللہ کو ذات میں دیکھنا ہے، اللہ کو صفات میں دیکھنا ہے، اللہ کو افعال میں دیکھنا ہے، اللہ کو آثار میں دیکھنا ہے کہ کیسا ہے اللہ. دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے جب اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے تو مولا کو دیکھ کے گواہی دیں گے. یہاں جب دیکھ کے جائیں گے تو خبر میں تو دیں گے دینا، خبر میں گواہی دینا ہے ہمارے کو. خبر میں گواہی دینا ہے تو یہاں دیکھنا پڑتا، یہاں دیکھے تو وہاں گواہی دینا پڑتا، یہاں تیاری کرنا پڑتا نا، وہاں گپا دیکھ لیں گے بولتا نہیں ہوتا. نہیں ایگزام کی تیاری یہ کر دینا، اپن ایگزام ہال میں تو نہیں کرتے. بولتے کہ ارے کل ہے نا ایگزام، کل دیکھ لیں گے. نہیں بولتے یہ ایک سال محنت کرتے. کئی لوگ ایگزام سے بولے نہیں آ رہے حلقے میں. نہیں کتنی محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک دو بھائی ایگزام ہے بول کے نمازاں چھوڑ دے رہے ہیں. ایگزام میں اگر رمضان میں ایگزام سے آیا تو روزے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں اگر حج کا موقع آیا، ایگزام کی ڈیٹ ٹھہر گئی تو حج بھی چھوڑ دیتے. نہیں زکوٰۃ آئی، ایگزام کی فیس کو کم پڑے تو زکوٰۃ نہیں دیتے. ایسے کوئی مسائل پیدا ہوتے. نہیں ایگزام ہے تو حلقے میں نہیں آ رہے. اب دیکھو اپنا ایگزام خبر میں ہے، اپنا ایگزام خبر میں ہے نا، سب کا ایگزام ہے. نہیں اب یہ جو ایگزام ہے کسی کا ہے تو کسی کا نہیں ہے. اب آپ کا ایگزام ہے تو میرا نہیں ہے، میرا ہے تو آپ کا نہیں ہے. انجینئر کا ہے تو
MBBS کا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتے رہتا نا بھائی. 10th کا ایگزام ہے، فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر، سب کے ایگزام اپنے مجھے چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایگزام جو ہے ہمارا سمجھے نا، اس میں کامن ایگزام اپنا پڑوں گا اپنے، وہی ایگزام اپنے کو دینا ہے اپنے کو. یہ ایگزام دنیاوی ایگزام رہا تو حلقے میں نہیں آ رہے، پر نمازاں چھوڑ دے رہے ہیں، روزے چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ ایگزام کی فکر ہے، فکر ہے نا ایگزام کی، کتنی فکر ہے اپنے کو، حلقے چھوڑ دے رہے ہیں. یہ ایگزام فنا ہونے والا ہے، جب تک ہے وہ جو ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ملے گا قابلیت کا، زندہ رہتے کہ نہیں. اس کے بعد اب کوئی انجینئر مر گیا سمجھو، اب اسی خبر پہ جا کے بیٹھتے بھائی پلان بنا کے دے بول کے، ختم ہو گیا نا اس کا فون. بھائی ڈاکٹر مر گیا تو وہاں جا کے ہم بولتے ہیں بھائی میرے کو یہ آپ دوائی دیے تھے نہیں بنی، میرے کو کچھ بول سکتے، گفتگو کر سکتے. ختم ہونے والا ایگزام ہے. نہیں تو یہ ایگزام کو لکھنے کے لیے حلقے مس کر رہے ہیں، نمازاں مس کر دے رہے ہیں، روزے مس کر دے رہے ہیں. نہیں، اب جو حقیقی ایگزام لکھنے کے لیے دنیا مس کرنا نہیں کرنا، نہیں دنیا مس کرنا پڑتا. مس کرے تو جواب دے سکتے ہیں، وہاں پہ تیاری کر سکتے. نہیں میں وہ دنیا فلاں دکان ہے میرے کو، آج میرے کو فلاں ایگزام ہے، میرے کو فلاں، میرے کو کاروبار ہے، میرے کو یہ بہانے ہیں وہاں پہ. دنیا میں ایگزام میں نہیں بناتے ہم بہانے. ارے اللہ دیکھنے والا بھی، ہم حلقے میں تو چلیں گے، کون دے رہا وہاں پہ لکھنے کی قوت؟ جو قوت کا انتظار کرو ایگزام میں دیکھو کیسا پاس ہوتے. جب جا رہے ہیں، جب ایگزام کو لکھنے جا رہے ہیں، جو بھی ایگزام لکھنے جا رہی وہ یہ انتظار رکھنا ہم کہ میں جب گھر سے نکل رہا ہوں تو مولا کی قوت سے نکل رہا ہوں، مولا کی لا قوت الا باللہ. جب میں ایگزام ہال میں جا رہا ہوں تو جب میں پین پکڑ رہا ہوں ہاتھ میں، یا پھر میں آن لائن ایگزام دے رہا ہوں، تو جو قوت دے رہا ہے یہ مولا کی قوت ہے، انتظار رکھنا یہ ہم. اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ایگزام دنیا بھی کامیاب رہیں گی، ہماری آخرت بھی کامیاب رہیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرا ہوا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. میں یعنی قول ثابت کے ذریعے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھوں گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھوں گا. یعنی دنیا میں بھی ترقی دیں گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی ترقی دیں گا. وہ بھی کون سی ترقی؟ دنیا کی ترقی. اب جو عام مسلمان دکھ رہے ہیں ترقی یافتہ، جو کافر مشرک جو ترقی کر رہی، یا اپنے پاس جو بھی غافل انسان ہے جو دنیا دار ہے، وہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، یہ غافل رہ کے ترقی کریں دنیا میں. آخرت میں ان کا کچھ بھی وہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا حصہ کچھ بھی نہیں رہیں گا ان کا. لیکن جو مولا کی یاد میں رہ کے جو دنیا کی ترقی کرتا نا، اس کا یہاں پر بھی حصہ رہے گا، وہاں پر بھی حصہ رہے گا. نہیں تو دنیا کمانا ہے، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب خرب پتی دنیا پہ حکومت کرنا ہے، اتنا پیسہ کمانا ہے، انکار نہیں ہے. لیکن مولا کی یاد میں رہ کے کمانا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کلمت طیبہ کو مزید سمجھنے کی کوشش کریے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مولا، ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.